ہمارے گاؤں میں ایک عجیب سا رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد 5 مہینے تک حاملہ نہ ہوتی تو اسے گاؤں میں بنائی ایک دربار میں 5 دن کے لیے بھیج دیتے تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت عجیب لگتا ہے۔ جب میری بھابھی کو بھی اس دربار میں بھیجا گیا تو وہ بھی حاملہ ہو گئی، لیکن جب میری بھی شادی ہوئی اور مجھے بھی اس دربار میں بھیجا گیا تو میری جان نکل گئی۔ جب آدھی رات کو وہاں میرا نام انابیہ ہے، میں گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا ہی عجیب سا رواج تھا۔ اگر لڑکی شادی کے 5 مہینے بعد تک حاملہ نہیں ہوتی تھی تو اسے دربار میں 5 دن رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا۔ میری بھابھی کو بھی بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے بھابھی سے یہ راز پوچھا تو بھابھی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، بلکہ ان کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تم ابھی چھوٹی ہو، اسی لیے ان باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ اللہ کسی لڑکی پر ایسا ظلم نہ کرے جیسا ہمارے گاؤں کی لڑکیوں پر کیا جاتا ہے۔ میں بھابھی کی بات سنتے ہی ڈر گئی تھی، لیکن جب 2 سال بعد میری شادی ہوئی تو مجھے بھی اسی دربار پر بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن جو بات مجھے پتہ چلی اس کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام انابیہ ہے، میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے میرے گھر کے سبھی لوگ مجھ سے بہت پیار اور لاڈ کیا کرتے تھے۔ مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ میرے والد کی ایک دکان تھی، وہ سلائی کا کام کرتے تھے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد درزی تھے۔ جیسے جیسے میں جوان ہوتی گئی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ رواج بہت عجیب سے ہیں جن کو لوگ مانتے بھی ہیں اور ان پر دھیان بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ ان کا جنم ہوتے ہی ان کا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا جاتا تھا اور ان کی شادی کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیا جاتا تھا۔ جیسے ہی لڑکی جوانی کی دہلیز تک پہنچتی تھی تو اس کی شادی بھی کر دی جاتی تھی، اور شادی بھی اپنے ہی گاؤں میں کی جاتی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہمارے گاؤں سے باہر کی گئی ہو۔ اگر لڑکی ہمارے گاؤں کی ہوتی تو اس کی شادی ہمارے گاؤں کے ہی لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کی تھی تب گاؤں میں ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ گاؤں میں ایک لڑکی نے دوسرے گاؤں کے لڑکے سے شادی کرنے کی بات کہی تھی، لیکن اس لڑکی کی بات پر کوئی بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ لڑکا بھی لڑکی کے والدین کے آگے بری طرح سے گڑ گڑا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کو رشتہ لے کر بھی ہمارے گاؤں میں بھیج دیا تھا، اور وہ لڑکا کہتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ مگر گاؤں کے سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا، اگر وہاں ہو گئی تو پورا گاؤں مصیبت میں آ جائے گا۔ لڑکا کافی سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں نے لڑکے کو اپنے گھر کے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا اور اس کو قید کر دیا تھا۔ وہ لڑکا کافی دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ لڑکے نے اپنے کمرے میں ہی پنکھے سے لٹک کر پھانسی لگا لی۔ میں اس ٹائم چھوٹی تھی، اسی لیے ان باتوں کو اتنی گہرائی سے نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اپنے گاؤں کی رسم و رواج کے بارے میں کچھ آگاہ تھی۔ میں بس 5 تک ہی پڑھی ہوئی تھی اور مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر میرے والد جی نے منع کر دیا۔ میں 5 کلاس تک بھی بڑی ضد سے پڑھی تھی۔ میرے خاندان والے تو میرے اسکول میں ہی داخلہ نہیں کرانا چاہتے تھے۔ میں آگے پڑھنے کی اور ضد کرتی تو میرے بابا کہتے کہ بس یہیں تک بہت ہے، ہمارے گاؤں میں یہ سب نہیں چلتا۔ میں بہت روئی تھی اور بہت تڑپتی تھی، مگر میرے والد پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ سب گاؤں والے ہمارے گاؤں کے مشہور بابا کو بہت مانتے ہیں، تم بابا کے پاس جا کر ان سے سفارش کرواؤ گی تو تمہارے والد ضرور مان جائیں گے۔ ایسے ہی ایک دن میرے سب گھر والے کہیں پر گئے ہوئے تھے اور میں نے آج سے پہلے کبھی بابا کو نہیں دیکھا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ وہی پورے گاؤں اور گاؤں کے لوگوں پر اپنا راج چلاتے ہیں اور سب لوگ ان کی ہی بات کو مانتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری سفارش میرے والد سے بات کریں گے تو مجھے آگے پڑھنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گھر آتا تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے آگے سے گزری تو گھر کی کھڑکی سے ایک لڑکی جھانک رہی تھی۔ اس نے مجھے کھڑکی سے ہی آواز لگائی اور اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اتنی کڑی دھوپ میں تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں تمہیں پڑھاؤں گی، لیکن اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم مجھ سے پڑھتی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے کے لیے ٹیچر مل گئی تھی۔ ان کا نام اسما تھا۔ جب دوپہر کو میرے گھر والے سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے تو میں اسما سے پڑھنے کے لیے آ جاتی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں اور کاپیاں دی تھیں۔ اسما میم کو لگتا تھا کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہیں، اپنے گھر میں شاید وہ اکیلی ہی رہتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کے گھر میں ان کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسما میم کے پہننے کے کپڑے بھی گاؤں کی اور لڑکیوں سے کافی مختلف ہوتے تھے۔ گاؤں کی ساری عورتیں پرانے سوٹ پہنتی تھی، لیکن اسما میم اچھی سے سوٹ پہنا کرتی تھی۔ وہ بولتی تھی تو میرا من کرتا تھا کہ میں ان کو سنتی چلی جاؤں۔ ان کے بولنے کا سٹائل اور ان کا گیٹ اپ مجھے بہت پسند تھا۔ پورے 3 سال میں میم کے پاس چوری چھپ کے پڑھنے کے لیے جاتی رہی۔ اگر میرے گھر میں کسی کو مجھ پر شک بھی ہوتا تو میں اپنی فرینڈ کے گھر کا کہہ کر اسما میم کے گھر پڑھنے کے لیے آ جاتی تھی۔
اسما میم نے میرا امتحان بھی دلوا دیے تھے، میرا ہائی اسکول مکمل ہو چکا تھا۔ اسما میم نے مجھے خود ہی اسکول لے جا کر میرے پیپرز بھی دلوائے تھے۔ میری ماں کو اور میری بہن کو اس بارے میں پتا تھا، میری وجہ سے وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے اس بارے میں گھر پر کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے ہائی اسکول پاس کر لیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب تم بہت بڑی ہو گئی ہو، کہ تمہارے والد اور دونوں بھائیوں نے تمہارے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ویسے بھی اب تمہارے بھیا کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے تم اپنے بھیا کی شادی کی تیاری کرو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں چاہتی ہوں بھیا کی شادی میں اسما میم بھی آئیں۔ یہ بات سن کر میری ماں اچانک ہی گھبرا گئی اور کہنے لگی، خبردار کسی کو بتانا بھی مت کہ تم اس اسما کو جانتی ہو، اس گاؤں کے سبھی لوگوں نے اس کے ساتھ رشتہ ختم کر رکھا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، مگر ایسا کیوں؟ ماں کہنے لگی، کیونکہ ایک دن اس نے بابا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ یہ بابا وہی تھا جس کو گاؤں کے بہت سارے لوگ عزت دیا کرتے تھے۔ بابا کو ہی گاؤں کا سرپنچ بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار اپنے گاؤں کی عجیب و غریب رسم و رواج کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ جو لڑکی شادی کے 5 مہینے بعد تک حاملہ نہیں ہوتی، اسے بابا کے دربار 5 دن رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اسما میم باقی لڑکیوں سے کافی مختلف تھی، وہ پڑھی لکھی بھی تھی، اسی لیے شادی کے بعد جب وہ حاملہ نہیں ہوئی تو انہوں نے بابا کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے سارے خاندان والوں نے اور ان کے سسرال والوں نے ان سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے اور ان کو اس گھر میں بند کر دیا تھا۔ یہ سب مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا اور یہ رواج سن کر بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ فی الحال میرے بڑے بھیا کی شادی اور میری بہن کی شادی ایک ہی دن ہو گئی تھی۔ شادی ہونے کے بعد میری بہن اپنے سسرال چلی گئی اور بھابھی ہمارے گھر پر آ گئی تھی۔ وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہتی تھی، اسی لیے میں بھابھی کو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ بھابھی کے گھر آنے سے میں بہت خوش تھی، کیونکہ میری بہن کی بھی رخصتی ہو گئی تھی، اس لیے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ مگر بھابھی گھر میں آتے ہی میری دوست بن گئی تھی، ان کے ساتھ میری بہت اچھی بات چیت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی اور سمجھدار تھی، وہ سارا دن عبادت میں ہی گزار دیا کرتی تھی۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتی، یہ دعا کرو اللہ مجھے جلد سے جلد اولاد دے دے۔ اگر میں 5 مہینے تک حاملہ نہیں ہوئی تو مجھے بابا کے پاس جانا ہوگا۔ میرے بڑے بھیا اور میری بہن کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی اور شادی کے تیسرے مہینے ہی میری بہن حاملہ ہو گئی تھی، مگر میری بھابھی کی گود ابھی تک سونی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو سمجھایا اور کہا کہ آپ اداس کیوں ہو رہی ہو، آپ اس بارے میں بھیا سے کہو، ہو سکتا ہے وہ آپ کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا دے، اس کے بعد آپ حاملہ بھی ہو جاؤ۔ بھابھی کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پر کسی کا علاج نہیں کروایا جاتا، یہاں صرف بابا سے ہی علاج کروایا جاتا ہے، لیکن میں بابا کے پاس نہیں جانا چاہتی، بس تم میرے لیے دعا کرو۔ میری بھابھی کی شادی کو 4 مہینے ہو گئے تھے تو گاؤں کی عورتوں نے ہمارے گھر میں میری ماں کو رائے دینا شروع کر دیا کہ تم اپنی بہو کو بابا کے پاس لے کر چلو۔ بھابھی بہت ڈر گئی تھی اور سارا دن روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی کی شادی کو 5 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ جب بھابھی حاملہ نہیں ہوئی تو گاؤں کے رواج کے مطابق کچھ عورتیں ان کو لینے کے لیے آ گئی تھیں۔ میں نے ماں سے کہا کہ جب بھابھی بابا کے پاس نہیں جانا چاہتی تو ان کے ساتھ زبردستی مت کرو۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹی ابھی تم چھوٹی ہو، اسی لیے ان باتوں میں مت پڑو، اگر یہ بابا کے پاس نہیں گئی تو تمہارے بھیا تمہاری بھابھی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ طلاق کا نام سن کر بھابھی گھبرا گئی تھی اور بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد روتے ہوئے بھابھی بابا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بھابھی جاتے ٹائم پر مجھ سے گلے ملتے ہوئے گئیں۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرانی اور پریشانی ہو رہی تھی کہ صرف 5 دن کی ہی تو بات ہے، نہ جانے بھابھی اتنا کیوں ڈر رہی ہیں۔ مجھے ویسے بھی یقین نہیں تھا کہ کسی بابا کے علاج سے کسی کے یہاں پر بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے اگر اسما میم سے تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی ان بے تکی باتوں کا شکار ہو گئی ہوتی۔ اسما میم کی دی ہوئی تعلیم مجھے اچھی طرح سے یاد تھی کہ اولاد دینا اور نہ دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ بابا کیا کرتا تھا؟ بھابھی کو گئے ہوئے 2 دن گزر گئے، مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی۔ ایک دن میں چوری چھپ کے گھر سے نکل گئی تھی تاکہ جا کر بھابھی کا حال چال معلوم کر سکوں۔ وہ بابا گاؤں کے سب سے آخری کونے پر رہتا تھا۔ میں اپنا منہ چھپا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک بڑی سی دربار تھی جس کے آس پاس کافی سارے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں کافی ساری عورتیں موجود تھیں۔ میں ہر کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر بھابھی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر 3-4 کے بعد ایک کمرہ آیا تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہیں سے مجھے بھابھی نظر آ گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو آواز دی تو بھابھی مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو، جاؤ یہاں سے، میں 3 دن کے بعد خود آ جاؤں گی۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو بھابھی نے ہاتھ جوڑ لیے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ مجھے کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھیں۔ بھابھی نے کہا، تم جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں دیکھ لے۔
میں بھابھی کے کہنے پر لوٹ آئی تھی۔ پورے 5 دن ہوئے تو میری ماں اور بھیا جا کر بھابھی کو گھر پر لے کر آئے تھے۔ بھابھی بہت بری حالت میں لگ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑے ہوئے تھے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں یہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ ماں کہنے لگی، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا تمہاری بھابھی کو۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بڑوں کے بیچ میں مت بولا کرو، ابھی تم چھوٹی ہو۔ ماں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ ماں کہنے لگی، بابا کے علاج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ماں کے ایسا کہنے پر افسوس سے سر ہلا دیا تھا اور اپنے دل میں سوچنے لگی کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ بابا کے علاج سے بھابھی حاملہ ہو جائیں۔ لیکن میں تو حیران تب ہوئی تھی جب 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس کے بعد خبر ملی کہ بھابھی حاملہ ہے۔ ماں اور بھیا کی تو خوشی کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وہ سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور خوب خوشیاں منا رہے تھے۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ یہ سب کچھ میری سوچ سے بھی اوپر ہوا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی اس سب کا کیا راز ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ آخر وہ بابا عورتوں کے ساتھ ایسا بھی کیا کرتا ہے؟ عورتیں اتنی جلدی حاملہ ہو جاتی ہیں اور آپ بھی حاملہ ہو گئی ہو، ایسا کیسے ہوا؟ بتاؤ نا بھابھی، وہاں اس جگہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری یہ بات سن کر بھابھی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی کہ مجھ سے یہ سب مت پوچھو۔ میں نے بھابھی سے بہت ضد کی تو بھابھی نے بس اتنا ہی کہا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، میں تمہیں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ اس رواج نے مجھ سمیت کئی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ اللہ کسی بھی لڑکی پر ایسا ظلم نہ کرے جو ہمارے گاؤں کی لڑکیوں پر ہوتا ہے۔ میں بھی بھابھی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ظلم ہوتا ہے؟ بھابھی نے کہا، وقت آنے پر تمہیں بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس دن کے بعد ہمیشہ میں نے بھابھی کو اداس ہی دیکھا تھا۔ 9 مہینے پورے ہونے کے بعد بھابھی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بھابھی کا بیٹا دیکھنے میں بالکل بھابھی پر ہی گیا تھا، لیکن چونکانے والی بات یہ تھی کہ اولاد کے لیے منتیں کرنے والی بھابھی کہ جب اپنی اولاد ہو گئی تھی تو وہ اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ وہ تو اس سے زیادہ پیار بھی نہیں کرتی تھی۔ میری ماں ہی اسے سنبھالے پھرتی تھی۔ میں کئی بار بھابھی کو کہتی کہ اپنے بیٹے کا دھیان رکھا کرو، آپ کے بیٹے کو ہم کیوں سنبھالیں، ہم سے زیادہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ مگر وہ شاید دماغی مریض بن چکی تھی۔ ہنس کر کہتی تھی، اسے وہیں اس دربار پر چھوڑ ہی آؤ، میں کیوں اسے ہاتھ لگاؤں، میں تو گندی ہو گئی ہوں، میرے ساتھ گندا کام کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ جب سے بھابھی اس بابا کے پاس گئی تھی تب سے ہی وہ بہت عجیب سی ہو گئی ہیں۔ مجھے بھابھی کی حالت پر بہت ترس آنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور اب تو وہ بالکل ہی اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ ماں روز پریشان ہو کر یہی کہتی تھی کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک بار پھر سے بابا کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ ایک دن جب بھابھی کے سامنے یہ بات ہوئی کہ انہیں دوبارہ سے بابا کے پاس لے کر جانا پڑے گا، یہ بات سن کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور کہنے لگی، نہیں مجھے دوبارہ ان کے پاس نہیں جانا۔ وہ ڈر کی وجہ سے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد میری ماں بڑے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہتی کہ دیکھا، بس بابا کا نام لیا اور ہماری بہو ٹھیک ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا؟ مگر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے 1-2 بار پھر سے بھابھی سے پوچھا، بتاؤ بھابھی، ہم نے کس طرح سے آپ کا علاج کیا؟ مگر وہ ہنس دیتی تھی، تم فکر مت کرو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا جب تمہاری شادی ہوگی۔ میں بھابھی کی حالت دیکھ کر سوچتی رہتی تھی کہ اللہ نہ کرے مجھے ان کے پاس جانا پڑے۔ اسی طرح سے 2-3 سال گزر گئے تھے اور اسی دوران میری ایک دوست کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ وہ بھی 5 مہینے تک حاملہ نہیں ہوئی تو اسے بھی بابا کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ مگر جب وہ واپس آئی تو بہت خوشحال نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی بھابھی کی طرح اداس اور پریشان ہوگی اور مجھے کوئی اور ہی کہانی سنائے گی۔ مگر وہ تو کہنے لگی کہ اس پر پھونک کر اس کا علاج کیا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر اس نے دن گزارے تھے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ اور زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وہ الگ الگ باتیں ایک ہی انسان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں بہت الجھن کا شکار ہو گئی۔ میرے لیے گاؤں سے ایک رشتہ آیا اور جلدی ہی میری شادی بھی کر دی گئی تھی۔ میں اپنی شادی کے بعد بہت خوش تھی کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا اور میرے سسرال میں بھی سب لوگ بہت اچھے تھے۔ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا ایسا کبھی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میرے 3 مہینے گزرے، ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ تمہارے یہاں بچہ کب پیدا ہوگا، یہ حاملہ کب ہوگی۔ کوئی عورت ہمارے گھر میں آ کر کہتی کہ اگر تمہاری بہو 5 مہینوں تک حاملہ نہیں ہوئی تو اسے بابا کے پاس لے جانا۔ میں ان ساری باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی اور پریشان ہو کر اپنی میم کے پاس چلی گئی تھی اور ان کو ساری بات بتا کر ان سے رائے مانگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرنا، اپنی شادی کے 5 مہینے پورے ہونے کے بعد تم اپنے سسرال والوں کو جھوٹ بول دینا کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو۔ میں یہ رائے سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایسا تو کچھ دنوں بعد میرا راز کھل جائے گا اور جب سچ سب کے سامنے آئے گا پھر میں کیا کروں گی۔ میم نے کہا،
تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تم وہاں جانے سے منع کر دینا۔ میں نے دکھی ہو کر ان سے کہا کہ آپ کی طرح مجھے بھی گھر کے اندر قید کر کے رکھا جائے گا؟ آپ تو مضبوط ہو، لیکن میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ میم نے حیران ہو کر پوچھا، پھر تم کیا کرو گی؟ میں نے ان سے کہا کہ میں بابا کے پاس ضرور جاؤں گی اور جا کر سچ کا پتہ لگاؤں گی کہ آخر وہاں پر چل کیا رہا ہے، اور میں اپنی ساس کو بھی کہہ دوں گی کہ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ رواج کے مطابق میری ساس اور گاؤں کی 2 عورتیں مجھے اپنے ساتھ لے کر بابا کے دربار پر چھوڑنے چلی گئی تھیں۔ راستے میں مجھے بھابھی مل گئی تھی اور وہ اشارے سے مجھے منع کر رہی تھیں کہ وہاں مت جاؤ، مگر میں اتنے سالوں سے اپنے اندر چلتی ہوئی کشمکش اور سوالوں کے جواب جاننا چاہتی تھی، اس لیے مجھے باہر جانے کا کوئی ڈر خوف بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی وہاں پر قدم رکھا، حیرت کی وجہ سے میرے قدم جکڑ کر رہ گئے تھے۔ یہ وہ ماحول نہیں تھا جو میری شادی سے پہلے تھا۔ یہاں پر ساری عورتیں عبادت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، چاروں طرف کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بابا کو نہیں دیکھا تھا، میں نے صرف ان کا نام ہی سنا تھا، اور جب دیکھا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک کالا پتھر رکھا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس لوگ جاتے اور وہ ان پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ وہاں بھی تو کچھ اور ہی کہا کرتی تھی کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میری ساس مجھے بابا کے کہنے پر ایک کمرے کے اندر چھوڑ گئی تھی۔ یہ کمرہ چھوٹا سا سادہ تھا اور چاروں طرف چادر بچھی ہوئی تھی اور جگہ جگہ موم بتی بھی لگی ہوئی تھی۔ سارے کمرے میں موم بتی کی روشنی ہو رہی تھی۔ اس خطرناک کمرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں یہاں پر اکیلی تھی۔ مجھے اپنی دوست کی بات پر یقین آنے لگا کہ یہاں پر صرف تنتر منتر پھونک کر ہی عورتوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے 5 دن تک لگاتار یہیں پر رہنا ہے۔ میں یہاں پر صبح کے ٹائم آئی تھی، لیکن اب مجھے رات ہو گئی تھی۔ رات کے ٹائم پر میرے پاس ایک لڑکی مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ اس لڑکی کے علاوہ کمرے میں ابھی تک کوئی اور مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس بابا نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے سوچا ان کے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی، اس لیے شاید مجھے صبح بلایا جائے۔ یہی سب سوچ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں بہت گہری نیند میں چلی گئی تھی جب آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی داخل ہوا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کمرے میں بری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں وہ سب آنے لگا جو بھابھی کہا کرتی تھی۔ اس سے پہلے میں شور مچاتی، جو آدمی اندر آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی، اور اس موم بتی کی روشنی جب اس آدمی کے چہرے پر پڑی تو اسے دیکھ کر مجھے کچھ سکون ہوا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بابا نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کے کمرے میں رات کو جا کر سو جانا، وہ کہیں اکیلی رات کو یہاں پر ڈر نہ جائے، اسی لیے میں یہاں پر تمہارے پاس آ گیا۔ مجھے یہ سب سن کر بڑی تسلی ہوئی تھی کہ وہ بابا ایسا نہیں ہے جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اگلے دن بابا نے مجھے اور میرے شوہر کو صبح صبح اپنے پاس بلایا اور ہم دونوں پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا، اور اس کے بعد میرے شوہر کام پر چلے گئے۔ پھر رات ہوئی تو پھر سے میرا شوہر میرے پاس آ گیا تھا۔ میں وہاں کا سارا ماحول دیکھ کر بہت امپریس ہوئی تھی، لیکن بس ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے شوہر نے اتنے ڈھیر سارے پیسے اس بابا کو کیوں دیے؟ کہیں اس کی فیس تھی یا کچھ اور؟ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ ارے پاگل، بابا ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کی کوئی فیس نہیں ہے، لیکن یہ میں نے اپنی خوشی سے ان کو دے دیے۔ یہ رقم وہ ہم سے زبردستی تو نہیں لے رہے نا، یہ سب اپنی خوشی اور حیثیت کے مطابق ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ بابا جی اتنے اچھے ہیں، تبھی تو سارے گاؤں میں بابا کا نام چلتا ہے۔ بابا کے پاس 5 دن تک میرا علاج چلتا رہا تھا۔ مجھے وہاں پر پینے کے لیے کچھ دوائیاں بھی دی جاتی تھیں۔ بابا مجھ پر کچھ پھونکنے بھی آتے تھے، لیکن وہ مجھے نظر اٹھا کر تک دیکھتی نہیں تھے۔ بھابھی کی ساری باتیں جھوٹ نکلی تھیں۔ وہ تو ایسے روتی تھی جیسے یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہو، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پورے 5 دن وہاں پر رہ کر آ گئی تھی۔ میری ساس اور شوہر کو پکا یقین تھا کہ میں بہت جلد ان کو حاملہ ہونے کی خبر سنا دوں گی، مگر 2 سے 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میں حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس اور باقی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ لگتا ہے کہ ان میاں بیوی کے گناہ کچھ زیادہ ہی ہیں، جو بابا کے علاج کے باوجود بھی یہ دونوں ماں باپ نہیں بن پا رہے۔ میں بہت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں پر بھابھی بھی موجود تھی اور اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ وہاں جا کر تم نے اپنا شوق پورا کر لیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم وہاں پر مت جاؤ، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ میں تو پہلے سے ہی بہت پریشان تھی۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نے بھابھی سے غصے میں کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہاں پر تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا جاتا جس کو بتا بتا کر آپ اتنا رو رہی ہو۔ وہ بابا تو بہت شریف انسان ہے اور وہاں
وہاں کے لوگوں کا علاج بھی بہت ایمانداری سے کرتا ہے۔ میری بات سن کر بھابھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی تو پھر تم اب تک پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی اور باقی کی لڑکیاں وہاں جانے کے بعد کیوں پریگننٹ ہو گئیں؟ میں کیسے پریگننٹ ہو گئی؟ میرے پاس تو ایک بیٹا بھی ہے، میں بھی تو بابا کے پاس ہی گئی تھی نا۔ میرے پاس بھابھی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے میں چپ رہی۔ بھابھی مجھ سے کہنے لگی تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے کہا بھابھی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ اسی بابا کے پاس ہی جاتے ہیں۔ میں نے آپ کی ہی باتوں پر یقین کیا تھا اور وہاں پر چلی گئی تھی تاکہ وہاں پر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو میں اس کا سارا سچ گاؤں والوں کے سامنے لا سکوں، لیکن مجھے تو وہاں کچھ گڑبڑ نظر نہیں آئی۔ بھابھی کہنے لگی اب تم دیکھنا، روز تمہارے گھر 2 عورتیں آئیں گی اور جو تم سے کہیں گی کہ اپنے بچے کے لیے دوبارہ بابا کے پاس چلی جاؤ، تم نہیں بھی جانا چاہو گی تو پھر بھی یہ سارے گاؤں والے تمہیں دوبارہ وہاں بھیجنے پر مجبور کریں گے، اور اس بار تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ساری باتیں لکھ کر رکھ لو۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی اور اپنے گھر مطلب اپنے سسرال واپس آ گئی تھی، لیکن اب کی بار تو وہی ہوا تھا۔ روز الگ الگ طرح کی 2 عورتیں ہمارے گھر پر آ جاتی تھیں اور میری ساس سے وہی سب کچھ کہتی جو مجھے بھابھی نے بتایا تھا۔ وہ کہتی کہ بہو کو دوبارہ سے بابا کے پاس لے کر جاؤ، اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرواؤ، تبھی جا کر تم دادی بنو گی۔ روز ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نئی عورت آتی اور میری ساس کو پٹیاں پڑھاتی تھی۔ وہی سب کچھ چل رہا تھا جس کے بارے میں بھابھی مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں ان ساری عورتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی کیونکہ میری ساس کے تیور بھی بدلنے لگے تھے اور مجھے ان کے تیور سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو دوبارہ بابا کے پاس چلتے ہیں۔ اب تک بھابھی کی کہی گئی ساری باتیں سچ ثابت ہوتی چلی آ رہی تھیں۔ میں اور میرے شوہر وہاں پر گئے تو بابا ہم سے کہنے لگے تمہارے شوہر کے گناہ تو بہت کم ہیں لیکن تمہارے گناہ زیادہ ہیں جن کا کم کرنا ہوگا۔ تمہیں اللہ کے آگے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، جس کے لیے تمہیں پورے لگاتار 3 دن اور 3 راتوں تک کمرے کے اندر بند ہو کر صرف اور صرف اللہ کے آگے ہی عبادت کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں میرے شوہر بھی میرا ساتھ دیں گے، لیکن بابا نے کہا نہیں، اس بار تمہارا شوہر تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی کمرے میں رکے گا۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بھابھی کی کہی گئی ہر بات سچ ثابت تھی، نہ جانے کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا۔ وہ جو میں اپنی آنکھوں سے پچھلی بار دیکھ چکی تھی وہ سچ تھا، یا جو میں اب دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ میں اپنے شوہر کو روکنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں رکے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے ساتھ کچھ غلط ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا تھا، لیکن میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ جہاں پر مجھے بابا نے جانے کے لیے کہا تھا میں وہیں پر آ گئی تھی جہاں پر میں پہلی بار بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور ایک بار پھر سے میں اسی کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ حالات بھی ایسے ہی ہو گئے تھے، کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کے کہنے پر یہاں پر آ گئی تھی اور پھر مجھے سچ کا بھی تو پتہ لگانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بابا بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ بابا نے میرے قریب آتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور پوچھنے لگی تو آپ میری مدد کریں گے؟ بابا کہنے لگا ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی تو یہاں پر آیا ہوں۔ تم ضرور ماں بنو گی اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں کھلا سکو گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی، میں تم سے جیسا کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ بابا نے جو شرط مجھے بتائی اسے سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بھابھی نے سچ ہی کہا تھا کہ یہ وہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا درندہ تھا، انسان کے روپ میں ایک چھپا ہوا بھیڑیا تھا جو لوگوں کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جب انکار کیا تو وہ کہنے لگا اس طرح سے تو تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، روز لوگ تمہارے گھر جا کر تمہیں بے عزت کریں گے اور تم سے سوال جواب کریں گے تو تم انہیں کیا جواب دو گی؟ اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں بچا تھا کہ میں اس کی بات ماننے کے بارے میں سوچوں۔ وہ خطرناک ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ میں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں نے پوچھا یقیناً تمہارے پاس جو عورتیں آتی ہوں گی تم ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتے ہوگے اور اسی طرح سے بلیک میل کرتے ہوگے، اس لیے وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہوں گی اور اپنی عزت اور شادی بچانے کی خاطر اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاتی ہوں گی۔ وہ بابا کہنے لگا ایسا ہی ہے، جو لڑکی میرے پاس آتی ہے وہ زیادہ ہی بے بس اور لاچار ہوتی ہیں، زمانے اور سسرال کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ان کے یہاں پر بچہ پیدا نہ ہو تو ان کو طلاق ہو جائے گا، اسی ڈر سے وہ میرے پاس آتی ہیں اور میرے بچوں کی ماں بن کر اپنی شادی شدہ زندگی بچا لیتی ہیں۔ میری مانو تو تمہیں بھی اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی معصوم گاؤں والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ یہ رسم کے نام پر تم نے بہت سی عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔
وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اس رواج کی شروعات میرے پاپا نے کی تھی۔ وہ اچھی خاصی کمائی کرتے تھے اور علاج کے نام پر عیاشی بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ گاؤں والے بہت معصوم لوگ ہیں، ان کو بیوقوف بنانا بہت ہی آسان بات ہے، کیونکہ ان کو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ تو پہلے سے ہی بیوقوف ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مردوں کے حوالے چھوڑ جاتی ہیں۔ میں اس آدمی کی باتیں سن سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کافی ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جو حیران کر دینے والی تھیں۔ وہ آدمی جسے سارے گاؤں والے اپنا سب کچھ مانتے تھے، وہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، میں نے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب پہلی بار میں یہاں آئی تھی تو یہاں پر سب کچھ بہت الگ تھا۔ تب اس نے اپنی اصلیت کیوں نہیں دکھائی؟ یہی سوال جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں نے پورے گاؤں میں اپنی خبری عورتیں پھیلائی ہوئی ہیں، جو ایک تو میرے بارے میں لوگوں کا بھروسہ جیت لیتی ہیں، اور دوسرا وہ جان بوجھ کر ان لڑکیوں کے گھر جاتی تھی جن کے یہاں پر بچے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساس اور سسرال والوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتی تھی کہ وہ ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ انہی عورتوں کی خبر سے مجھے پتہ چلا کہ تم اس نیت سے میرے پاس آ رہی ہو تاکہ تم میری اصلیت کے بارے میں جان سکو۔ اس لیے میں نے اپنا روپ بدل لیا اور اپنی کوٹری کے حلیے کو بھی بالکل بدل دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر کسی طرح کا بھی شک کرو، اس لیے میں نے تمہیں شک کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے ہی ان عورتوں کو دوبارہ تمہارے گھر بھیجا تاکہ وہ طعنے دے کر تمہیں اتنا مجبور کر دیں کہ تم دوبارہ یہاں پر آنے پر خود مجبور ہو جاؤ، اور وہی ہوا۔ آخرکار تمہیں اولاد کے لیے یہاں پر دوبارہ آنا ہی پڑا۔ ابھی اگر تم نہ آتی تو تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ کتنا برا ہوتا۔ تمہاری ساس تمہیں طلاق دلوا دیتی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری اصلیت سارے گاؤں والوں کو بتا دوں تو وہ بابا کہنے لگا، تم ایسا کرو گی تو بہت برا پچھتاؤ گی، کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ تمہیں یاد نہیں کہ تم شاید ان گاؤں والوں کے سامنے میری تعریف کر چکی ہو۔ یہ بات تو وہ سچ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ایسا ہی تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اس کی شرط مان لی، مگر میں اس سے تھوڑا اور آگے بڑھی اور کمرے کے پردوں کو جھٹ سے ہٹا دیا۔ پردے کے پیچھے سے گاؤں والے باہر آ گئے تھے۔ اس کے بعد بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ بازی اس طرح سے بھی پلٹی جا سکتی ہے اور میں سبھی کچھ کر سکتی تھی۔ ایسا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سب کچھ ایک ساتھ دے کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں جب یہاں پر 5 دن رہ کر گئی تھی تو سب لوگوں نے مجھ سے تانترک بابا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس ٹائم تو میں اس آدمی کی حقیقت نہیں جانتی تھی، اسی لیے میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر میں سب کو سچ بتاتی تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا، اسی لیے میں نے ایسا انتظام کیا کہ اس آدمی کی سچائی کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور کانوں سے سن لیتے۔ اسی طرح ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا جھوٹ کا پردہ اور انت وشواس کی پٹی بھی کھل گئی تھی جو کافی سالوں سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ چھوٹا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں نے پہلے ہی گاؤں کے لوگوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیا تھا، اور چاروں طرف 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کے کچھ 2 جوان آدمی تھے اور 1 بوڑھے بھی تھے، اور 2 عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں ان سب لوگوں کو بڑی مشکل سے یہاں پر لے کر آئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پہلے ہی بات کر لی تھی اور بڑی مشکل سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں لانے کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ تو اپنے بابا کے بارے میں کچھ غلط سننے یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آ گئے تھے۔ میں اگر خود بتاتی تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا، اس لیے میں اس آدمی کے منہ سے باتوں ہی باتوں میں ساری سچائی اگلوانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اس ڈھنگ سے بات کی تھی کہ یہ اپنے گناہ خود اپنے منہ سے نکال دے۔ اس آدمی نے اپنے سارے گناہوں کی سچائی اپنے منہ سے کہہ دی تھی، اور سارے لوگوں نے سن بھی لی تھی۔ میرا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر بابا کی پٹائی کرنی شروع کر دی، اور باقی سارے مرد بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ عورتوں نے بھی ان عورتوں کو پکڑ لیا جو سارے گاؤں میں فساد پھیلاتی تھیں۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی بھابھی کے کہنے پر کیا تھا، اور میں خوش تھی کہ اس جھوٹے اور ڈھونگی بابا کی اصلیت میں نے سارے گاؤں کے سامنے لا کر کھول دی تھی۔ میم نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے مجھے گلے لگا لیا تھا، اور وہ کہنے لگی، جس کام کی ہمت میں ساری زندگی نہیں کر پائی وہ کام تم نے کر دکھایا۔ میری فرینڈ نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس ٹائم وہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے بابا کی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ اسے ناٹک کرنا پڑا کیونکہ بابا نے اسے دھمکی دی تھی، تو وہ اس بابا کے کہنے کے مطابق مجبور ہو گئی تھی۔ جیسا اسے کہا جا رہا تھا وہ ویسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، سب کو اصلی بات پتہ چل گئی، لیکن اس سارے کی حقدار میری بھابھی ہیں، جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے راضی کیا تھا، ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ سارے گاؤں والوں کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی، اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اب کبھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کسی غلط آدمی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس دن کے بعد سارے گاؤں کا ماحول ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ سارے گاؤں والے سمجھدار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو دینا بھی شروع کر دیا تھا۔
اور اب گاؤں کے لوگ بھی کافی سمجھدار ہو گئے تھے اور کچھ مہینوں کے بعد میں نے بھی ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ بابا کو تو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی گئی تھی۔ اب گاؤں کے سارے لوگ اور عورتیں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔